دو کرسیاں عرش پر ہوں گی، ایک کرسی خدا کی اس کی شان کے لائق جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک کرسی مصطفیٰ کی حضور کی شان ابدیت اور شان محبوبیت کے لائق۔ ارے غلو ہر شے میں ہو سکتا ہے، ایک شان مصطفیٰ میں غلو نہیں ہے۔ جنت میں حضور کی سلطنت ایسے آشکار ہوگی کہ 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں اور نوکروں کو دیے جائیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ مقام محمود جس پر قیامت کے دن حضور کو بٹھایا جائے گا اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الکرسی فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ، قیامت کے دن عرش پر جب اللہ کی کرسی لگ جائے گی اور اللہ پاک اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوگا تو اپنی کرسی کے ساتھ ایک کرسی الگ لگوائے گا، اور مصطفیٰ کو قیامت کے دن عرش پر اللہ اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا۔ یہ کرسی صدر قیامت کی ہوگی، یہ کرسی قیامت کے وزیر اعظم کی ہوگی۔ آقا علیہ السلام 2 کرسیاں عرش پر ہوں گی، ایک کرسی خدا کی اس کی شان کے لائق جس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک کرسی مصطفیٰ کی حضور کی شان ابدیت اور شان محبوبیت کے لائق۔ حضرت مجاہد نے یہی روایت کیا، اور تمام ائمہ محدثین نے اس کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ تمام علماء محدثین اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد صاحب سنن فرماتے جو شخص عرش پر حضور کی کرسی پر حضور کے بٹھائے جانے کا انکار کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ متہم ہے، وہ بد عقیدہ شخص ہے، امام ابو داؤد فرماتے۔ اور امام سلم بن جعفر البکراوی، ابو سعید الجریری وہ فرماتے کہ بدبخت قیامت کے دن عرش پر حضور کے کرسی پر بٹھائے جانے کا کبھی انکار نہ کرنا، یہ عقیدہ اہل سنت کا اور ائمہ کا عقیدہ ہے۔ امام آجری کہتے ہیں کہ جو حضور کے کرسی کی شان کا انکار کرے وہ شخص بد عقیدہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ تک نے کہا، ان کی مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 374، ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ کل اکابر علماء اور اولیاء وہ قبول کرتے ہیں اس حدیث کو کہ قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے ساتھ مصطفیٰ کی کرسی لگے گی اور حضور کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے۔ ابن تیمیہ جیسے شخص نے اس کی تائید کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد 11 صفحہ 426-27 میں تصریح کی کہ یہ قول حق ہے، نہ عقلی دلائل سے اسے رد کیا جا سکتا ہے اور نہ روایات کے اس سے رد کیا جا سکتا ہے۔ امام قسطلانی نے اس کی تائید کی۔ تو قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ ساری کائنات اپنے اپنے حال کے مطابق جگہوں پر ہوگی۔ عرش پر 2 کرسیاں ہوں گی، ایک کرسی بادشاہ حقیقی کی رب ذوالجلال کی جو فیصلے فرمائے گا، ایک کرسی اس شہنشاہ حقیقی کے محبوب کی محمد مصطفیٰ کی جو سلطان الکائنات ہوگا، اور آقا علیہ السلام کو شان عطا کی جائے گی۔ اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ کلمہ عروج کا کلمہ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ عند اللہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ ارے شان مصطفیٰ میں شک و شبہ کرنے والوں اور حضور کی شان کو اپنی عقل کے پیمانوں پر تولنے والوں، حضور کی شان کی نسبت شکوک پیدا کرنے والوں اور یہ سمجھنے والوں کہ یہ مبالغہ ہے، غلو ہے۔ ارے غلو ہر شے میں ہو سکتا ہے، ایک شان مصطفیٰ میں غلو نہیں ہے۔ ہر شے کے لیے حد ہے مگر عظمت مصطفیٰ اور شوکت مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پوچھو خدا سے قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ختم ہوگا اور جنت میں ہر کوئی چلے جائیں گے، جنت میں تمام کتابوں میں آیا ہے، جو تفسیر چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر ابن جریر کو اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھائیں، تفسیر رازی کو اٹھائیں، قرطبی کو اٹھائیں، بغوی کو اٹھائیں، معانی تفسیر روح المعانی کو اٹھائیں، امام سیوطی کو اٹھائیں، میں آپ کو برملا چیلنج کرتا ہوں دنیا کے ان سب علماء کو بڑی تفاسیر کو اٹھا لیں، اس وقت نہیں ہے، میرے پاس سینکڑوں تفاسیر پڑی ہیں، میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ ہر تفسیر نے بیان کیا 2 روایتیں کہ قیامت کے دن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کیا ہوگی کہ قیامت ختم ہو جائے گی، حضور جنت میں جائیں گے اور حضور کی سلطنت اور حکومت جنت میں بھی قائم دائم ہوگی، اور وہ کیا؟ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ،
من لؤلؤ ترابهن المسک وفی کل قصر ما ینبغی لہ من الخدم. جب جنت میں آپ سب چلے جائیں گے تو آقا علیہ السلام کا قیام آپ کی شان کے مطابق جہاں ہوگا سو ہوگا، مگر 1000 محلات حضور کے خادموں کے لیے الگ جنت میں بنائے گئے ہوں گے. صرف میرے آقا کے نوکر، میرے آقا کے خدام اور غلام، ان کے لیے 1000 محلات جنت میں ہوں گے، اور وہ جنت کے موتیوں کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے، اور مٹی کا گارا مسک کا کستوری کا ہوگا. 1000 جنت کے نوری محل میرے آقا کے نوکروں اور غلاموں کے لیے ہوں گے. یہ تو کل کتابوں میں آیا، جو میں نے آج کو کہا کہ 100 کتب تفسیر اٹھا لے تو ہر جگہ آپ کو ملے گی، مگر میں حوالے 2 تفسیروں کے اس وقت دینا چاہتا ہوں. 2 غور سے سن لیجئے، بڑی توجہ سے پلے باندھ لیجئے. ایک امام واحدی النیشا پوری، جن کا زمانہ وفات 468 ہجری ہے، 468، آج سے 1100-1200 سال پہلے امام واحدی، جو نزول قرآن کے اصول تفسیر اور اصول نزول اسباب نزول کے امام ہیں. کل ائمہ محدثین اسباب نزول ان سے لیتے ہیں. وہ امام واحدی الوسیط، ان کی جلد 4 تفسیر الوسیط، اور اس کا صفحہ 509. وہ روایت جو لائے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 محل نہیں ہوں گے، 1000 محلات حضور کے نوکروں خادموں کے لیے تو ہر امام تفسیر، ہر مفسر لایا ہے، مگر یہ الگ لائے ہیں، یہ 1000 کی نہیں. ان کے الفاظ پر سناتا ہوں. الوسیط صفحہ 509 جلد 4 فرماتے ہیں فَآتَاهُ اللَّهُ أَلْفَ قَصْرٍ فی کل قصر ما ینبغی لہ من الخدم، کہ آقا علیہ السلام کے صرف نوکروں اور غلاموں کے لیے 10 لاکھ محلات جنت میں تیار کیے گئے. 10 لاکھ محلات، 1 ملین پیلسز، 1 ملین پیلسز جسٹ فار دا ورکرز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاخرج الامام الواحدی یا شیخ الاسامہ العبد اعظمک اللہ وعزک اللہ، اخرج الامام واحدی صاحب اسباب النزول فی تفسیر الوسیط فی الجلد الرابع صفحہ 509 صفحہ، هو يقول تحت تفسیر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال فآتاه الله ألف قصر فی الجنہ لخدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی کل قصر ما ينبغی لہ من الخدم. ورواہ هذا الشیء الامام الطبرانی فی الکبیر والاوسط، المعجم الکبیر والاوسط، ورواہ الحیثمی فی مجمع الزوائد فی کتاب التفسیر، ورواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب التفسیر، وقال هذا حدیث صحیح الاسناد. وہکذا روا نفس الحدیث الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ، هو قال الف قصر، 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت میں تیار ہوں گے. ارے خدا کی قسم، آپ نے شہنشاہ روم کو بھی دیکھا، آپ نے قیصر روم بھی دیکھا، آپ نے کسرائے ایران بھی دیکھا، آپ نے نجاشی حبشہ بھی دیکھا، آپ نے امریکہ کے بادشاہ بھی دیکھے، آپ نے رشیا کا دور بھی دیکھا، آپ نے برطانیہ کا بھی دیکھا، دنیا کے شہنشاہ دیکھے. ارے کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، خدا کی قسم، ارے منہاج القرآن والو، ارے عاشقان رسول، ارے غلامان رسول، حضور کی عظمت میں شک کرنے والوں کو بتا دو. ارے مشائخ اور علماء، کوئی بادشاہ دنیا کا ایسا دیکھا جس کے غلاموں اور نوکروں کے لیے صرف 10 لاکھ محل تیار کیے گئے ہوں؟ ملکہ برطانیہ، ایک دور تک کہتے تھے برطانیہ عظمیٰ کہ اس کی 9 آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا. رشیا کا ایک زمانہ تھا، پوری آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی تھی. امریکہ بہت بڑا سپریم پاور آف دا ورلڈ ہے. بڑے بڑے زمانہ قدیم میں سکندر اعظم کو دیکھا، شہنشاہ روم اور کسرا ایران کو دیکھا، ابرہا کو دیکھا، مگر آج کے دن تک کوئی بادشاہ ایسا نہ پڑھا نہ سنا کہ جس کے نوکروں اور خادموں کے لیے 10 لاکھ محل ہوں. اس کی اپنے محل کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلطنت مصطفیٰ جیسی کوئی سلطنت نہ اول تھی نہ آخر ہے.
حضور سلطان ہیں، میرے آقا بادشاہ ہیں، میرے آقا شہنشاہ ہیں، میرے آقا حاکم کل ہیں، میرے آقا خدا کے نائب ہیں۔ ہوا نائب اللہ تعالی، ہوا نائب اللہ تعالی علی الارض وعلی السماء فی زمانہ من قبل و زمانہ من بعد، من بدء الخلق الى آخر الخلق۔ ہوا نائب اللہ تعالی وجنوب عنہ سلطنتہ ومملکتہ وبلادہ وہیبتہ وقدرتہ وقوتہ۔ یہ تو حدیث تھی جو میں نے امام واحدی کی لی، اور بات ختم کرنے کے لیے کہ یہاں مہر ثابت ہو جائے گی، اسی حدیث کو امام حافظ ابن کثیر نے لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جس کو سعودی عرب میں، عرب دنیا میں، عالم عرب و عجم میں ہر جگہ سند کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی 1000 محلات کی روایت نہیں لی۔ وہ پڑھ لیں، عن علی بن عبداللہ بن عباس عن ابیہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ وقال الامام ابو عمرو الاوزاعی، میں نقل کر رہا ہوں پوری سند کو، عن اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر المخزومی عن علی بن عبداللہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں فسر بقولہ تعالی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَقَالَ فَآتَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ وقال هذا اسناد صحیح الى ابن عباس۔ هذا ما قال الحافظ ابن کثیر، هذا اسناد صحیح الى ابن عباس۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تک اس حدیث کی سند صحیح ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں حضور کی سلطنت ایسے آشکار ہوگی کہ 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں اور نوکروں کو دیے جائیں گے۔